السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ میں نے اس زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنی عقل کے گھوڑے ہر جگہ دوڑاتے ہیں، اور یہ ان کی عقلیں چلانا یہ ان کو بہت زیادہ آگے چل کے نقصان دیتی ہے۔ میں نے ایک خبر کو ایسے ہی پڑھا، ایک انسان تھا جس نے یہ سنا تھا، مسلمان تو نہیں تھا لیکن غیر مسلم تھا، اس نے یہ سنا تھا کہ میں نے مسلمانوں کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے، قبر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بڑے بڑے ڈراؤنی شکل کے فرشتے آتے ہیں، اس سے قبر میں سوالات کرتے ہیں۔ اس کو اگر نیک ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے قبر میں وہ رہتا ہے، اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اب وہ انسان تحقیق کرنے لگا، وہ تحقیق یہ کرنے لگا کہ میں اس چیز کو دیکھوں گا کیا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیا مسلمانوں کی جو اسلامی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یہ واقعی یہ حقیقت ہے یہ پھر حقیقت نہیں ہے۔ وہ اسی فکر میں رہنے لگا۔ اور یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو قبر کے اندر بڑی آسانیوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اگر گنہگار ہوتا ہے تو اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور گنہگاروں کے پاس ایسے ایسے فرشتے آتے ہیں کہ ان کی آواز بڑی ڈراؤنی آواز ہوتی ہے، ان کے بال بالکل کالے کالے بال، آنکھیں بالکل کالی یا نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، اور بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا جب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا تو مجھے وہ فرشتے دکھا دے جو مومنین کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس وہ فرشتے آئے کہ جو مومنین کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھنے لگے، اور آپ نے عرض کی، مولا اگر تو انسان کو جنت نہ دے کر کے اگر ان فرشتوں کی تو خوبصورت شکل بھی دکھا دے تو ان کے اعمال کے لیے یہی کافی ہوگا۔ اب اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، مولا تو مجھے ان فرشتوں کو دکھا دے کہ جو کفار کے پاس پہنچتے ہیں، جو مشرکین کے پاس پہنچتے ہیں۔ اسی شکل میں جب فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ دیکھ کر کے ان کو بے ہوش ہو گئے، کیونکہ اتنی ڈراؤنی شکل میں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ انسان جو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنے سارے سسٹم کو قبر کے اندر قید کر دیا، جو اس نے کیمرے لگائے ہوں، بہرحال جو بھی اس نے کچھ کیا ہو وہ اس نے قبر کے اندر کیا۔ اور وہ یہ دیکھنے لگا سارا سسٹم اپنے گھر لے جا کر، LED وغیرہ جو کچھ جس چیز سے دیکھتے ہیں، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ، اس نے اپنے روم کے اندر رکھ لیا، اور وہ یہ دیکھنے لگا کہ میں رات کو دیکھوں گا کہ فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یاد رکھنا، جب فرشتے قبر میں آنے والے تھے تو اتنی زور سے دھماکہ ہوا کہ اس کے کمرے کے اندر جو لیپ ٹاپ جو اس کا ساز و سامان جو رکھا ہوا تھا وہ اتنی زور سے پھٹا کہ اس انسان کو فوراً کرنٹ لگا، اور کرنٹ لگنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ وہ انسان تھا جو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کیمروں کے ذریعے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب اللہ رب کائنات اس کو حقیقت میں دکھائے گا کہ قبر کے اندر عذاب کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرا سمجھانے کا مقصد آپ کو صرف یہ ہے کہ ہم جو اللہ اور اس کے رسول نے باتیں بیان کر دی ہیں ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ نبی نے کہہ دیا جنت حق ہے، ہمیں حق ماننا ہے، جہنم حق ہے، ہمیں حق ماننا ہے۔ یعنی ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا لیکن نبی نے ہم سے کہا، رب نے ہم سے کہا، ہم نے مان لیا، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو اپنی عقل کے گھوڑے کبھی نہیں دوڑانے چاہیے، وگرنہ آپ کے ساتھ بھی پھر اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ چلیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔